جی السلام علیکم۔ جی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آن لائن ارننگ کے کتنے طریقے ہیں اور آپ آن لائن ارننگ کیسے کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آن لائن ارننگ کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن جو زیادہ یوز ہوتے ہیں، جن سے لوگ پیسے کما رہے ہیں اور میں خود بھی اس سے جو ہے نا پیسے ارن کر رہا ہوں، تو وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے فری لانسنگ۔ فری لانسنگ میں آپ اپنی سروس سیل کرتے ہیں، جیسے آپ کو کوئی کام آتا ہے، ڈیولپمنٹ کا آتا ہے، ڈیزائننگ کا آتا ہے، یا آپ کو کوئی کاپی پیسٹ کا کام آتا ہے، ڈیٹا انٹری کا کام آتا ہے، ایکسل کا، وہ آپ اپنی سروس سیل کرتے ہیں۔ پھر آتی ہے جی ڈراپ شپنگ۔ ڈراپ شپنگ میں یہ ہوتا ہے جی کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ کی پروڈکٹ اٹھا کے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیتے ہیں۔ جب وہ آپ کو آرڈر آتا ہے تو آپ اسی بندے کو اسی ویب سائٹ سے آرڈر کر دیتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا تھوڑا سا مارجن اس میں رکھ لیتے ہیں، تو اس سے آپ کو ارننگ ہوتی ہے۔ اس میں اور کافی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، جس سے آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے پروڈکٹ کہاں سے لینی ہے، لوگوں کو کیسے لے کے آنا ہے اپنی ویب سائٹ پہ، جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو میں آپ کو اگلے لیکچر پہ بتاؤں گا۔ پھر آتی ہے جی ایفلیٹ ارننگ۔ ایفلیٹ ارننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ویب سائٹ کو، فار ایگزامپل امیزون ہے، امیزون سے آپ ایفلیٹ لنک لیتے ہیں، اسے آپ اپنے جو ہے نا مارکیٹنگ اس کی کرتی ہیں، اسے سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، اسے کسی ویب سائٹ پہ لنک لگاتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ اس لنک کے تھرو جو بھی کسٹمر امیزون سے کوئی چیز پرچیز کرے گا تو اس کا جو ہے نا کمیشن آپ کو ملے گا۔ تو اس میں جو ہے نا آپ نے کسٹمر کیسے لے کے آنا ہے اور اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے لنک کی، تو وہ میں آپ کو جو ہے نا اگلے لیکچر میں اس کی ساری ڈیٹیل بتا دوں گا۔ پھر ہے جی ورچوئل اسسٹنٹ۔ ورچوئل اسسٹنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آن لائن کوئی بھی بندہ ہائر کر لیتا ہے۔ آن لائن ہائر کرنے کے بعد آپ کو وہ کہتا ہے جی آپ نے میری ویب سائٹ کو جو ہے نا مینیج کرنا ہے، یا کوئی اور کام آپ سے وہ کروانا چاہتا ہے۔ اگر اس نے ویب سائٹ مینیج کروانی ہے تو اس نے یہ کہنا ہے جی آپ اس میں پروڈکٹ اپلوڈ کریں، اس میں آپ کے جو کسٹمرز آ رہے ہیں ان کے ریپلائز کریں، میسیجز آ رہے ہیں ان کے ریپلائز کریں۔ اگر اس کی ویب سائٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ نے اسے بتانا ہے یا حل کروانا ہے۔ پھر ہے جی گوگل ایڈسنس۔ گوگل ایڈسنس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ گوگل ایڈسنس کے ایڈ لگانے کے لیے گوگل سے اپنا اکاؤنٹ اپروو کروانا ہوتا ہے۔ جب آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی ویب سائٹ پہ ایڈ لگا دیتا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کی ویب سائٹ پہ وزٹر آتے ہیں اور آپ کے ایڈ کو دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ کو گوگل جو ہے نا پیسے پے کرتا ہے، آپ کو اس کے پیسے دیتا ہے۔ پھر ہے جی گوگل ایڈ موب۔ گوگل ایڈ موب ایڈسنس کی طرح ہے، لیکن جو ہے نا گوگل ایڈسنس ویب سائٹ پہ کام کرتا ہے اور گوگل ایڈ موب اپلیکیشن یا گیمنگ وغیرہ پہ کام کرتا ہے، موبائل پہ۔ اس کے بعد ہے جی یوٹیوب۔ اب یوٹیوب میں یہ ہوتا ہے جی آپ کے پاس کوئی بھی ویڈیو پڑی ہے، یا آپ اپنی ویڈیو کسی کی شوٹ کرتے ہیں، یونیک ویڈیو آپ اپنی یوٹیوب پہ لگا دیتے ہیں، تو اس میں یوٹیوب کا کچھ خاص کرائٹیریا ہوتا ہے، جس میں اسے کچھ سبسکرائبر اور واچنگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو یوٹیوب ہر ویڈیو کے ہر ویو پہ پیسے دینا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا فری لانسنگ کا۔ فری لانسنگ میں کچھ ویب سائٹس ہیں جس پہ آپ اپنی سروس سیل کر سکتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ ہے جی فری لانسر۔ فری لانسر پہ کوئی بھی کلائنٹ آ کے اپنی جاب پوسٹ کر دیتا ہے، جی یہ مجھے کام کروانا ہے، تو جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں اس پہ اپلائی کرتے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے $30 میں کر کے دینا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے 25 میں کر کے دینا ہے، کوئی 20 میں کر کے دینا ہے۔ تو کلائنٹ کو جو بندہ صحیح لگتا ہے، جو کم پیسوں میں ہوتا ہے، تو وہ کلائنٹ اس سے اپنا کام کروا لیتا ہے۔ پھر ہے جی اپ ورک۔ اپ ورک بھی فری لانسر کی طرح سیم کام کرتا ہے۔ پھر ہے جی فائیور۔ فائیور تھوڑا سا ان سے ڈفرینٹ ہے، اس میں آپ کو اپنی سروس لگانی پڑتی ہے کہ جی یہ میں کام کر سکتا ہوں۔ مثلا اگر آپ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں، ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں، یا آپ کوئی ڈیٹا انٹری کا کام کرتے ہیں، تو آپ اپنے فائیور کو بتائیں گے جی یہ کام میں کرتا ہوں۔ پھر جیسے کوئی کلائنٹ آئے گا تو آپ کی سروس دیکھ کے اگر اسے کوئی کام چاہیے ہوگا تو آپ سے کانٹیکٹ کر لے گا۔ پھر ہے اول آنسر۔ اول آنسر فائیور کی طرح ہی کام کرتا ہے۔ پھر ہے جی ٹاپ ٹیل۔ ٹاپ ٹیل میں دنیا کے ٹاپ 3 کیٹیگری کے ڈیولپرز ہوتے ہیں، اس میں آپ کو ایک ٹیسٹ دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو ٹاپ ٹیل آپ کو ہر منتھ کام ضرور دیتا ہے۔ پھر ہے جی 99 ڈیزائن۔ 99 ڈیزائن بھی فائیور کی طرح کام کرتا ہے، اس میں صرف اور صرف ڈیزائنر ہوتے ہیں۔ پیپل پر آورز، یہ بھی فائیور کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا جی، فری لانسنگ میں ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا تھا فائیور۔ فائیور میں کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال کرنا ضروری ہے، جس کے بعد ہی آپ اپنا آرڈر لے سکتے ہیں، اپنی سروس سیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے جی میں نے اس پہ اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے۔ اکاؤنٹ کریٹ کر لیا، اب
اس پہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ اکاؤنٹ بنانے ہیں، جیسے کہ میں نے بھی ایک سے زیادہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، تو آپ ایک سے زیادہ اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایک پالیسی ہے کہ ہر منتھ ایک اکاؤنٹ کو جو ہے نا وہ آرڈر دیتا ہے اور دوسرے کو نیچے لے آتا ہے. مطلب آپ کا اگر ایک اکاؤنٹ ہے تو آپ کو مہینے میں ایک دفعہ آرڈر آئیں گے. اگر آپ کے دو ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شروع میں ایک اکاؤنٹ پہ آرڈر آ جائیں اور منتھ اینڈ پہ دوسرے پہ آنا شروع ہو جائیں. اس کے بعد ہے جی کریٹ گگ کیسے کریٹ کرنی ہے. سب سے مین کام آپ کا ہوتا ہے گگ کریٹ کرنا. اس میں آپ نے ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا، جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں. یہی گگ آپ کی دیکھ کے جو ہے نا آپ کی سروس سیل ہوتی ہے. اچھا جی، آپ نے اکاؤنٹ کو سسپینڈ ہونے سے کیسے بچانا ہے، اس میں بھی کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہے جی آرڈر کیسے لینا ہے. سب سے سارا کام تو ہم نے کر لیا ہے، اب ہم نے اس سے آرڈر کیسے لینا ہے. اگر کوئی کسٹمر کلائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اگر کوئی میسج کرتا ہے تو ہم نے اسے رپلائی کیسے کرنا ہے، اس سے کیسے ڈسکشن کرنی ہے، کنورزیشن کیسے کرنی ہے. اچھا، اس میں آپ کو کسی بھی چیز کی اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں اپنا نمبر بھی شیئر کر دیتا ہوں، آپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر کسی بھی آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ کام سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں.